الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سامعین حضرات و معزز خواتین، یہ آپ کی کانفرنس ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے جبکہ سارے عالم اسلامی کے اوپر، سارے عالم اسلامی میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، مصیبت کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور کوئی اسلامی ملک بھی، کوئی اسلامی معاشرہ بھی، کوئی اسلامی بستی بھی ایسی نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہو۔ اور ایسا وقت مسلمانوں پر آیا ہے کہ جو شاید تاریخ میں اس کی مثال کم ملتی ہے ہر حیثیت سے۔ اس موقع کے اوپر سے لے کر نیچے تک تمام حس رکھنے والے اور شعور رکھنے والے لوگ پریشان ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں، اور مختلف انداز کے اوپر کوششیں اپنی اپنی سمجھ، اپنی عقل اور اپنے تجربے کی بنا پر کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ہدایت اعظم قرآن عظیم سے ملتی ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا، اور قیامت تک اس کی ہدایت نمایاں، روشن اور بے مثال رہے گی۔ اس موقع کے لیے قرآن مجید آپ کھولیے اور عادت ڈالیے کہ کوئی بھی موقع ایسا آ جائے جبکہ پریشانی کا موقع ہو، ہوش حواس اڑ رہے ہوں، زمین پیروں کی طرح سے نکل رہی ہو اور ناامیدی ہو رہی ہو، تو اللہ کی ہدایت کو کھول کر دیکھیے۔ آپ کھول کر دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے، ایمان و یقین کے ساتھ دیکھیں گے، تو آپ کو ہر موقع کی ہدایت بے شبہ مل جائے گی۔ اس موقع کے لیے آپ قرآن مجید کھولیے، اور قرآن مجید کھولیں گے تو سورہ انفال میں 10ویں پارے کے شروع میں آپ کو یہ 2 آیتیں ملیں گی، بہت مختصر سی آیت، اور ایسی اس میں ہدایت ہے اس خاص موقع کے لیے کہ آدمی حیران رہ جائے، اور اس ہدایت پہ عمل کرنے سے سارا بگڑا ہوا نظام انشاءاللہ طے ہو جائے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ارشاد اللہ تبارک تعالیٰ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اے ایمان والوں، اے اللہ کے اوپر اور اللہ کی ذات پر اور اللہ کی صفات پر یقین رکھنے والوں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پہ یقین رکھنے والوں، اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والوں، جب تمہیں ایسا موقع ہو جائے کہ تمہارے اوپر لوگ مسلط ہو جائیں، تمہیں مٹانے کے لیے درپے ہو جائیں، اور ہر طرف سے تم گھر جاؤ اور حصار میں آ جاؤ، اور کوئی امیدیں تمہیں نظر نہ آتی ہوں، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اپنے دین و ایمان پر قائم رکھو، اپنے اس یقین کے اوپر جمے رہو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور سارے معاملات درست ہوتے ہیں اللہ کی فرما برداری کے اوپر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر، اس پہ جمے رہو۔ ساری دنیا کہے کہ ماڈرن زمانہ ہے، یہ نئے حالات ہیں اور نئی ہوائیں ہیں، اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم بھی دلانا چاہیے، اصلی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دلانا چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اور تمہارے اندر ایک گھبراہٹ پیدا ہو جائے، تم سراسیمہ ہو جاؤ، لیکن اس وقت بھی جمے رہو اس یقین اور اس عقیدے کے اوپر
جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور حالات سمجھیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر اور آپ کی پیروی کرنے پر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہاں ذکر سے مراد ہے کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو کثرت سے کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پہلی بات یہ بتائی کہ کیسے بھی حالات ہوں اور کیسی بھی نا امیدی ہو اور کیسے بھی ہراساں ہوں اور چاروں طرف سے مصیبت کے بادل ٹوٹے ہوئے ہوں، ایٹامک انرجی، نیوکلیئر انرجی، ساری سیاست اور ساری اکثریت تمہیں مٹانے کے لیے پیدر پہ ہو، تمہیں کہیں سے امید کی شعاع نظر نہیں آ رہی ہو، اس وقت بھی اپنے ایمان و یقین کے عقیدے کے اوپر قائم رہو اور اس کے اوپر برابر چلتے رہو۔ اور دوسری آیت میں عجیب و غریب بات کہیے، اطیعوا اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ فتفشلوا وتذھب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والوں، ہر حالت میں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور دیکھو آپس میں اختلاف مت پیدا کرنا۔ یہ ہے نقطے کی بات، آپس میں اختلاف کسی صورت سے پر، اور اگر تم نے آپس میں اختلاف پیدا کیا تو کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تمہارے اوپر دوسروں کا رعب بیٹھ جائے گا، تم ہیبت میں آ جاؤ گے، تمہاری ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی۔ فَاصْبِرُوا، صبر کرو ہر حالت میں، فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور جب بھی صبر کرو گے اور ڈٹے رہو گے اپنے عقیدے کے اوپر، ڈٹے رہو گے اللہ کی فرما برداری کے اوپر، ڈٹے رہو گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر، ڈٹے رہو گے ہر حالت میں شریعت کو، ساری دنیا مل کے کہے کہ اس وقت سود کے بغیر کام نہیں چلے گا، بے دھڑک کہو کہ سود حرام ہے، غلط ہے، سود برباد کرنے والا ہے، ساری دنیا کہے کہ ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، عورتوں کو آزادی دی جائے، اس وقت پردے میں رکھنے اور گھروں میں رکھنے کام چلے گا، تم کہو غلط ہے، بالکل جو شریعت کا حکم ہے عورتوں کے متعلق اور مردوں کے متعلق، اس سے اگر ذرہ برابر بھی ہٹے تو سوائے بربادی کے اور کوئی منہ دیکھنے نہیں، معاشرے کے بگاڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ غرض کہ کوئی بھی کچھ کہے، تم اپنی جگہ اس کے اوپر ڈٹے رہو، اور دیکھو یاد رکھو جو اللہ کے حکم کے اوپر ڈٹا رہتا ہے، ساری مصیبتیں و مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور اف نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کوئی طاقت و قوت کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پہلی چیز یہ بتائی گئی کہ آپس میں اختلاف مت پیدا، اور یہ اختلاف ایسا زہر ہے، یہ اختلاف ایسی تیز تلوار ہے، یہ اختلاف ایسا بم ہے، یہ اختلاف ایسا ایٹامک بم ہے، ایسا نیوکلیئر بم ہے جو بلاسٹ کر دیتا ہے سارے معاشرے کو، ساری پارٹیوں کو، سارے اداروں کو اور سارے طبقات کو۔ ساری جو کوششیں ہو رہی ہوں، ساری جو قوتیں لگی ہوں، سارا جو نظم بنا ہو، اختلاف ایک چنگاری بن کے آتا ہے اور سب کو جلا کے برباد کر دیتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اختلاف آج ہمارے ایک ایک گھر کے اندر ہے، کوئی گھر آپ نہیں بتا سکتے سنگل کر کے کہ یہ اس میں اختلاف نہیں، کوئی مسجد آپ نہیں بتا سکتے کہ اس میں اختلاف نہیں، کوئی مدرسہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں اختلاف نہیں، کوئی جماعت نہیں مسلمانوں کی بتا سکتے کہ اختلاف نہیں۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھی اچھی صلاحیتیں اور اچھی اچھی ذہانتیں اور اچھی اچھی شخصی طاقتیں یہ سب کی سب برباد ہو رہی ہیں، اور ہم جتنے بھی نظام بناتے ہیں
اور جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں، چاہے سیاسی پارٹیوں کی شکل میں کریں، چاہے دینی پارٹیوں کی شکل میں کریں، اور چاہے کانفرنسوں کی شکل میں کریں، سب بمبارڈ ہو جاتی ہیں۔ اس اختلاف زہر کو ہمیں اور آپ کو مٹانا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ایسی کوششیں کریں کہ ہمارے اندر سے اختلاف ختم ہو جائے۔ آپ ذرا دیکھیے تو، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہاں بھی ہم میں اختلاف ہے۔ مدرسے کھولتے ہیں، وہاں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ ایک مدرسہ کھولا، اچھا خاصا چل رہا تھا، اختلاف ہوا، ایک صاحب الگ ہوئے، انہوں نے ایک دوسرا مدرسہ کھولا، دونوں مدرسوں میں ہوا، پھر تیسرا مدرسہ کھولا، اس میں ہوا، ایک پارٹی قائم ہوئی، دوسری پارٹی۔ آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو صاف معلوم ہوگا کہ اختلاف کس طرح اس خرمنِ ہستی کو مٹاتا چلا جا رہا، جلاتا چلا جا رہا، بمبارڈ کرتا چلا جا رہا۔ اسی کی طرف قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں اشارہ کیا ہے، ہدایت دی ہے کہ اختلاف ختم کرو۔ تو میرے عزیزوں دوستوں اور میری محترم بہنوں، ہم اور آپ آج اس کانفرنس کے اندر اس بات کا تہیہ کر لیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے اوپر بھروسہ کر کے اس بات کے اوپر تہیہ کر لیں کہ ہم آپس کا اختلاف ختم کریں گے۔ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، ہماری عقل تیار ہو یا نہ تیار ہو، ہمارا معاشرہ تیار ہو یا نہیں تیار ہو، ہم آپس کے اختلاف کو ختم کریں۔ ایک مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہت اہم بات کہنے والا ہوں، کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کا دوسرے مسلمان سے اختلاف ہو، یہاں سے اٹھ جائے۔ میں بہت اہم بات کہنے والا ہوں، کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کا دوسرے مسلمان سے اختلاف ہو، وہاں یہاں سے اٹھ جائے۔ تھوڑی دیر میں ایک نوجوان اٹھا اس مجلس سے، وہ چلا گیا۔ آپ نے اپنا بیان شروع کیا، بیان کے بیچ میں یا بیان کے ختم پہ وہ آ کر پھر بیٹھ گیا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو جاتے ہوئے، اور آتے ہوئے بھی آپ کی نظر پڑی۔ آپ نے پوچھا، میاں صاحبزادے تم کیوں اٹھے گئے اور پھر کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کا اگر اختلاف ہو تو میری مجلس سے چلا جائے، تو میں نے سوچا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے میں اس لیے نکالا جا رہا ہوں کہ میری خالہ سے، سگی خالہ سے اختلاف ہے، اور اگر آج میں نے اختلاف نہیں ختم کیا تو کل اللہ کے دربار سے نکال دیا جاؤں گا۔ لہٰذا میں سیدھا اٹھ کے اس خالہ کے یہاں پہنچا جس سے میری برسوں سے دشمنی چل رہی تھی، عداوت چل رہی تھی، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، خالہ نے دیکھا مجھے تو حیران رہ گئی۔ میں فوراً اس کے پیروں پہ گر گیا اور میں نے کہا جتنی غلطیاں تھیں وہ میری ہیں، میں ان کو سب قبول کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اگر تم نے معاف نہیں کیا تو آج رسول کے دربار سے نکالا گیا ہوں اور کل اللہ کے دربار سے نکالا۔ سرور دو عالم نے دل سے اسے دعائیں دی۔ ایک لشکر جا رہا تھا تو مخبروں نے خبر دی کہ دشمنوں کا لشکر کہیں زیادہ ہے اور ان کے پاس آلات بہت زیادہ ہیں اور بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ کے لشکر کمزور ہے، اتنے آلات نہیں ہیں، اتنی تیاری نہیں ہے، ذرا سمجھ کے قدم بڑھائیے گا۔ امیر نے سب کو روکا اور روک کے چند ہدایتیں دیں۔ اس میں ایک ہدایت دی کہ دیکھو تم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کا اختلاف ہو اپنے کسی بھائی سے، اپنے کسی پڑوسی سے، وہ لشکر سے باہر ہو جائے۔ چنانچہ ایک یا چند صحابی اٹھے اور وہ لشکر سے نکلے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے پڑوسی کی دیوار پہ پانی ڈال دیا تھا شرارتوں سے پریشان کرنے کے لیے۔ وہ نکل گئے، لشکر نے حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ اختلاف اگر ہم ختم کر لیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ جتنے مسائل ہیں قرآن مجید پہ بھروسہ کر کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ بھروسہ کر کے قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ سب حل فرما دے گا۔
اور یہ ساری چیخ و پکار اور ساری تگدو اور یہ ساری کوششیں میں جان پڑ جائے گی اور سب کے اندر سے ایسی کامیابی پھوٹ نکلے گی جیسے فوارے پھوٹ نکلتے ہیں۔ یہ ایٹمی طاقتیں، یہ نیوکلیئر طاقتیں، یہ بڑی بڑی حکومتیں، یہ ساری کے سارے جو دشمن ہمارے، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے مکان میں مکڑی جالا لگاتی ہے، جب مکڑی جالا اپنے سے بہت اچھا مضبوط جالا لگاتی جاتی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پھنستے جاتے ہیں اور ان کی جان جاتی رہتی ہے۔ اس وقت تک یہ ہوتا رہتا ہے کہ جب تک گھر والے کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، اور جب گھر والے کی توجہ اس طرف ہوتی ہے وہ ارادہ کرتا ہے تو جھاڑو اٹھاتا ہے اور جھاڑو اس طرف چلاتا ہے، جھاڑو کے تنکوں کی نوک لگتے ہی وہ جالا اور وہ مکڑی سب نیچے آ جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے تو کن کہتا ہے، سب ہو جاتا ہے۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اعمال سے، ہماری زندگی سے اور ہماری کوششوں سے اور ہمارے فرائض انجام دینے سے خوش ہو جائے تو یہ سب کے سب جو ہمارے دشمن ہیں، چاہے سیمانی طاقتیں قوتیں ہوں اور چاہے کوئی اور طاقتیں قوتوں، سب ڈھیر ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گا۔ اور جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ہمارے سارے اتحاد کے نعرے، ساری ہماری اتحاد کی جماعتیں اور سارے ہمارے اتحاد کے ادارے سے منہ سے بولتے رہیں گے اور چچا بھتیجوں میں بھی آپس میں اتفاق نہیں ہوا ہے۔ سب قال اللہ قال رسول اللہ کہتے جائیں گے اور اپنے عزیزوں سے اور رشتہ داروں سے اختلاف کرتے جائیں گے۔ میرے عزیزوں دوستوں، یہ کانفرنس کامیاب ہو جائے، یہ نمائش کامیاب ہو جائے، آپ کا آنا یہاں کامیاب ہو جائے، خواتین کا یہاں آنا کامیاب ہو جائے، اگر ہم اس کانفرنس سے یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم آپس کا اختلاف ختم کریں گے اور اس اختلاف ختم کرنے میں خود پہلا قدم اٹھائیں اور اپنے گھر سے اختلاف ختم کریں، اپنے محلے سے اختلاف کریں، اپنے اداروں سے اختلاف ختم کریں اور اپنی پارٹیوں سے اختلاف ختم کریں۔ اس کے علاوہ بس میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے لیے اس سے بہتر کوئی پیغام نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہدایت سے ہم کو ملتا ہے۔ قرآن مجید بہت سادہ اور صاف اس میں کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ فتبشروا وتذھب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ بس مجھے یہی عرض کرنا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کی فرمانبرداری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ ڈالتے ہوئے آپس کے اختلاف کو ختم کریں اور اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر لے آئیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی اور ساری قوتیں اور طاقتیں ہمارے اندر آ جائیں گی اور ہم زندہ قوم بن کر اس دنیا کے اندر آئیں گے، چاہے اس کو خلافت کہہ لیجئے اور چاہے اس کو کچھ کہہ لیجئے۔ اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو ساری ہماری کوششیں اور ساری ہماری تگدو اور سارا ہماری دوڑ دھوپ اور ساری ہمارے عقل مندی سب کے اوپر پانی پھرتا چلا جائے گا اور کچھ نہ کچھ ایسا بگاڑ آتا چلا جائے گا کہ پارٹیاں بھی ڈھیر ہو جائیں گی، ادارے بھی ڈھیر ہو جائیں گے اور چیزیں بھی ڈھیر ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے میں آپ محترم سامعین سے اور معزز خواتین سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم اور آپ اپنے اندر سے اختلاف ختم کریں۔ اور اختلاف ختم کب ہوگا؟ میں زبان سے کہہ دوں، آپ زبان سے کہہ دیں کہ ہم اختلاف ختم کریں گے، اختلاف ایسے نہیں ختم ہوگا۔ اختلاف جب ختم ہوگا جب ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات و صفات کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی شمع روشن ہوگی۔ جتنا ہمارا ایمان یقین مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی زیادہ ہمیں اللہ کی باتوں کے پر عمل کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، فکر بھی کریں
کہ ہمارے اندر ایمان یقین کی شمع پھر سے بھڑک اٹھے، اور جب وہ شمع بھڑک اٹھے گی تو ہماری سارے ارادے اور سارے پہلے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق دے، اور اس پیغام کو ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں اور اپنے معاشرے میں پھیلائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس کانفرنس کی افتتاح اللہ کے نام کے اوپر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو مبارک کرے، کامیاب کرے۔